اگلے روز صبح سویرے ہمارا بحری جہاز جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گٹھری تھی، اس لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبدالرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ پاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا اور ہمیں 20-25 آدمی اس کی رہنمائی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھری، اپنی دستار فضیلت اور اپنی بزرگی کا عمامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا یا اس کے گناہوں کی گٹھری یا اس کی فضیلت کی دستار یا اس کی بزرگی کا عمامہ اس کو واپس بھی ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہوں کی گٹھریاں غائب ہو جاتی ہیں، بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کے چپل اور سر پر گناہوں کی گٹھری کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک مارا اور باب الاسلام کے راستے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی کوندی اور زمین کی کشش شکل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی کو مضبوط بریک لگا کر میرے وجود کو پنکچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر دیا گیا ہو، جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ سا گیا، ہاتھ بے لوچ ہو کر لٹک سے گئے اور سر بھنور میں پھنسے ہوئے خش و خاص کی طرح بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس طرح پہج سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے بے ساختہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے معلم کا بیٹا حاجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کو جی تو نہیں چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے، جیسے کسی نے کلوروفارم سنگا دیا ہو۔ اب یہ روگ جان کو لاگو ہو گیا۔ ویسے تو میں بالکل چوکس اور بیدار رہتا تھا، لیکن قرآن شریف کھولتے ہی آنکھیں نیند کے خمار سے بے اختیار بند ہونے لگتی تھی۔ کچھ دیر اس کشمکش کی اذیت جھیلنے کے بعد میں اٹھا اور باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر آرام سے سو رہے تھے، باقی زمین پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ میں نے ان سے بیت الخلاء کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ایک جانب اشارہ کر کے کہنے لگے، نالے کے ساتھ ساتھ سیدھے چلے جاؤ، 15-20 منٹ میں بیت الخلاء پہنچ جاؤ گے۔ کوئی نصف میل چلنے کے بعد ایک کچی 4 دیواری آئی، اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے بنے ہوئے تھے۔ ہر دروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہاتھوں میں لوٹے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ایک شخص نے چند کش لے کر مجھے بھی پانی سے بھرا ہوا لوٹا دے دیا، جسے سنبھال کر میں بھی ایک قطار میں لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد میری باری آئی۔ میں اندر گیا تو قدمچے کے اوپر تک بول و برات کا ڈھیر طے رہا تھا۔ اندر جاتے ہی مجھے اس قدر زور کی کہ آئی کہ میں پھسل کر پخانے کی اس دلدل میں گر گیا۔ کمر سے اوپر تک میرا بدن اور احرام غلاظت سے بھر گیا اور اسی طرح بدبو اور تعفن میں سرابور نالے کے کنارے واپس پہنچا۔ راستے میں جو کوئی میرے قریب سے گزرتا تھا وہ فوراً گن کھا کر ناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتا تھا۔ میرے ساتھی بھی میری اس حیت گزائی پر خوب ہنسے اور چھیچھی کر کے مجھے اپنی جگہ سے دور بٹھا دیا۔ میرے پاس دوسرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بنگالی ساتھی سے لنگی مانگی
اور اسے باندھ کر احرام دھویا اور غسل کیا۔ ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں نے پھر حرم شریف کی راہ لی۔ اب میرے ظاہر سے تو کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی تھی، لیکن اپنے اندر کے تعفن سے میرا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حج کے ایام میں 360 اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جو 360 کی تعداد میں یہاں فوج در فوج موجود ہیں، آخر آپ کس مرض کے دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور میں اب تک عمرہ ادا نہیں کر سکا۔ میری آنکھوں میں نیند کا خمار چھایا رہتا ہے اور میں قرآن پاک کی تلاوت سے معذور ہوں۔ کیا آپ حضرات کے پاس ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں؟ میرا خیال تھا کہ میری پکار سن کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پوش بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری مشکل سے نجات دلوائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ البتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آنکھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آ گئی۔ طواف میں یہ